بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم واقعہ۔ یہ شہادت کا واقعہ پیش کیسے آیا، کیا وجوہات بنی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کوفے چلے آئے؟ کوفے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پیغامات آ رہے تھے کہ ہماری مدد کو آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہاں پر کیسر و کسریٰ والے کام جو ہیں ان کی سنتیں شروع ہو گئی ہیں، آپ ہماری مدد کو آئیں۔ اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے کوفے کو دارالخلافہ بنا لیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے بابا کے ماننے والے اب بھی کوفے میں موجود ہیں۔ اب کوفے سے خطوط کا تانتا شروع ہو گیا کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر کیسر و کسریٰ والی سنتیں شروع ہو گئی ہیں، ان والے کام شروع ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری مدد کو آئیے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوفے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت روکا کہ آپ کوفیوں پر اعتبار نہ کیجئے، کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے پر تلواریں آپ کا ساتھ نہیں دیں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کوفی جو ہیں یہ زبانی کلامی بس ساتھ دیتے ہیں، جب بھی ڈنڈا چلتا ہے تو یہ آگے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر یہ کوفی کسی قیمت پر ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف انسان، غیور انسان، غیرت مند انسان، کیسے ممکن تھا کہ وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کو آئیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے لیے نہ جاتے، اس لیے فیصلہ کر لیا کوفے جانے کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی اور کوفے کو روانہ ہو گئے، اور چلتے چلتے میدان کربلا تک پہنچ گئے۔ کوفے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سب سے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے، اور انہوں نے کربلا کے میدان میں آپ کو روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ اثر کر گئیں۔ ہزار دستے کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا حر بن یزید تمیمی، اس کے دل پر اثر انداز ہو گئی، اور وہ بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گیا، اور وہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے دوسرا سپہ سالار بھیجا جن کا نام عمر بن سعد تھا۔ یہ ایک عظیم صحابی سپہ سالار کے بیٹے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلاؤ۔ جبکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار غزوہ احد میں گراؤ کر رہے تھے شہید کرنے کے لیے، اور چند لوگ جو تیر چلا چلا کر کفار کا گھیرا کھول رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے اور دور بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ایک تھے۔ اس لیے ان کا جو لہو تھا اپنے بیٹے کے اندر وہ جوش مارتا تھا، اور وہ ٹال مٹول کر رہے تھے، قتل و غارت نہیں کر رہے تھے، شہید نہیں کر رہے تھے، اور وہ درمیانہ راہ نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اور اس بات کا عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا ہے، عمر بن سعد تو حملہ ہی نہیں کر رہا، یہ تو راستہ بھی دینے کو تیار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مدینے نہیں جا سکتے، آپ مکے بھی نہیں جا سکتے، آپ کوفے بھی نہیں جا سکتے، آپ دمشق کو چلے جائیں اور یزید کے ساتھ اپنے معاملات نپٹا لیں۔ پھر کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا ہے
لکھا ہے کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بیعت لو، میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور ان کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ اس کے بعد کوفے کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے تیسرے سپہ سالار کو بھیجا ہے، جو انتہائی برحم اور خونخوار اور ظالم سپہ سالار تھا، جس کا نام شمر ہے، اور اس کو اور زیادہ فوج دے کر بھیجا، جس نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کن جنگ کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو وقت گزرا ہے، اس وقت میں جو کوفے کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے فلاں ابن فلاں، ایک ایک کا نام لے کر، کہ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ میری مدد کا ہو؟ کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والے لوگوں کا نام لے لے کر کہا، میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے۔ اے فلاں ابن فلاں، کیا تو نے مجھے نہیں بلایا؟ دیکھو تمہارے خطوط میرے پاس موجود ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط والا جو تھیلا تھا وہ میدان میں رکھ دیا۔ یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت، سادگی اور صاف دلی۔ اور اس بات کا کوفیوں کو پتہ چل گیا کہ اگر اب زندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق یزید کے پاس پہنچ گئے تو یہ ہمارا بانڈا پھوڑ دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہماری شامت آ جائے گی۔ پھر کوفیوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کا نام لے کر کہہ کر پکارا اور کہا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تیرا مجھے خط نہیں آیا تھا کہ میری مدد کو آؤ؟ کوفیوں کو پتہ تھا کہ اگر اس معاملے کا یزید کو پتہ چل گیا، ہمارا بانڈا پھوڑ گیا تو ہماری شامت آ جائے گی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قیمت پر شہید کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے جو کل لوگ تھے وہ 72 تھے، اور ان میں سے 20 جو ہے وہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور وہ بہت بہادری سے لڑے، ایک ایک نے لڑ کر جان دی اور بہت سو کو وصال جہنم کیا، ان کو قتل کیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ و یقتلون و یقتلون، وہ قتل کر بھی رہے تھے اور شہید ہو بھی رہے تھے۔ 20 افراد جو ہیں وہ خاندان بنو ہاشم میں سے شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے چھوٹا بچہ بھی شہید ہوا۔ حضرت امام حسین میں سے سارے مرد جو ہیں وہ شہید ہو گئے سوائے ان کے ایک بیٹے علی ابن حسین، جو بعد میں زین العابدین کہا گیا۔ وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، وہ ہی زندہ بچے ہیں، باقی سب اللہ کے لیے جان دے دی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ عظیم شہادت ہے جو قیامت تک بلائی نہیں جا سکے گی، اور یہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 50 سال بعد شہید کر دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خاندان شہادت کے رتبے پر فائز ہوا، جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شباب علی جنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی، اس لیے کہ خیموں میں جو خط بطور ثبوت تھے وہ کہیں یزید تک نہ پہنچ جائیں اور ہماری سازش کبھی بھی پکڑی نہ جائے۔ یہ ہے عظیم واقعہ کربلا جو کبھی بلایا نہ جائے گا۔